تو نہ تعریف کریں اور نہ تنقید کریں، ان کی ضرورت کیا ہے اس بات کی. موضوع گفتگو اور بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کوئی اور موضوع نکال لیں، کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں. دوستوں میں موضوع بحث کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سے گفتگو کے لیے دیگر موضوعات ہو سکتے ہیں. اس طرح دوستوں سے دوستی نبھانے کے لیے آپ اپنی بیوی کو موضوع بحث کیوں بنائیں؟ کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں آپ. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کسی مخصوص مسئلے کا ذکر کریں کہ بھائی مجھے کچھ اس طرح کی پرابلم ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو مجھے بتاؤ، یہ وہ. یہ تو ایک الگ بات ہے. اس کو بھی اس طرح پردے میں رکھ کے ذکر کریں کہ یہ اندازہ نہ ہو کہ مسئلہ آپ کے ہی گھر کا ہے. مطلب اچھا یا برا مشورہ دونوں، اچھے معاملات میں مشورہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اور مشورہ عام طور پر مشکل سے نکلنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایسا مشورہ کس کام کا کہ اس سے آپ مشکل میں پھنس جائیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ گھر کے معاملات گھر میں طے ہوں. اگر ایسے کوئی بات ہوتی بھی ہے کبھی آپس کے تعلقات میں، تو ان کو ہنس کھیل کے برداشت کر لیا جائے. ایک کو اگر غصہ آتا ہے تو دوسرا چپ ہو جائے. اور حضرات کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، شوہروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گھروں میں سارا دن بھٹی میں اس نے اپنے آپ کو جھونکا، کھانا پکایا، یہ وہ، پھر بچوں کو دیکھا بھالا. اسی طرح خاتون خانہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تھکا ہارا آیا ہوگا، اسے چائے پوچھی جائے، پانی پوچھا جائے، تو اس سے آپس کا میل محبت بڑھتا ہے. اب یہ بھی کیا کہ صبح جو لڑائی چھوڑ کے گئے تھے شام کو آئے تو وہی جھگڑا پھر شروع ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بقیہ تھا وہ اب شروع ہو گیا. اس سے گھروں کی گاڑی مجبوراً چلا کرتی ہے، خوش اسلوبی سے نہیں چلا کرتی. یعنی گھر کی جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں، ایک سے معاملہ کبھی بھی نہیں چلا کرتا. دونوں ٹھیک ہوں تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں، توازن باقی رہتا ہے. تو عام طور پر گھریلو موضوعات میں اس حدیث سے مدد لینی چاہیے. اسلام نے خواتین کے حقوق کا جتنا پاس رکھا اتنا کسی نے بھی نہیں رکھا. عام طور پر حقوق کے سلسلے میں جن لوگوں نے بات کی اور جو بات کرتے ہیں وہ صرف حقوق کی بات کرتے ہیں. آپ ایک بات پہ غور کریں، ہم تربیت کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ انہیں تعلیم دلوا دی جائے، تربیت ہو جائے گی. حالانکہ تربیت کے لیے شاید ایک علیحدہ سے تعلیم ہوتی ہے جس کا تعلق ان ڈگریز سے نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں لی جاتی ہیں. اس کے ثبوت کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو نانیوں دادیوں کی عمر کی خواتین ہیں ان کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں لیکن گھر کتنا اچھا چلایا. اچھا، جب دنیا میں یہ ڈگریاں نہیں تھیں تو گھر کیسے چلے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا معاملہ کچھ اور ہے. گھریلو اخلاقیات اور گھریلو تربیت یہ ایک علیحدہ تعلیم ہے جو والدین، گھر والے، ان کے بزرگ یہی مل کے دے سکتے ہیں. ایک بات اور عرض کروں آپ سے، تعلیم کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسان کو پورا بدل دیتی ہے، لیکن تربیت انسان کو ضرور بدل دیا کرتی ہے. اگر تعلیم سے تبدیلی آ جاتی انسان کے مزاج میں تو بہت سارے لوگ بدل جاتے، لیکن جس کو بدلتے دیکھا تربیت سے دیکھا. اور تربیت صحبت کے نتیجے میں ہوتی ہے. کبھی تربیت سیکھنے کے عمل سے ہوتی ہے، کبھی بغیر سیکھے ہوتی ہے. تربیت کبھی کبھی سیکھنے کے عمل سے ہوتی ہے اور کبھی بغیر سیکھے ہوئے ہوتی ہے. یعنی جس کو ہم جو عمل کرتا دیکھتے ہیں ہم بھی ویسا کرنے لگے تو ہم سیکھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بات پڑھائی نہیں جا رہی. یہ پریکٹیکل ہے معاملہ سارا. اور
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اخلاقی اصول سمجھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو وہ ایک تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے بات کا، اس طرح سے بھی تعلیم ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کے بغیر بات نہیں بنتی. نہ سارے اصول سکھائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی سارے اصول پڑھائے جا سکتے ہیں. کچھ کا پریکٹیکل دکھانا، کچھ کا عملی مظاہرہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور کچھ کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس حدیث شریف میں بھی جو اشارہ ہے وہ ان عورتوں کی طرف ہے جو بد زبانی کے ساتھ جیتی ہیں، کیونکہ جو بد زبان عورت ہوگی وہی یہ کہے گی کہ مجھے تجھ سے کوئی راحت کبھی نہیں ملی. یعنی شوہر کے اس درجہ منہ لگنا یہ ایک بد زبان عورت کر سکتی ہے. قناعت پسند، خوش اخلاق، اچھی تربیت یافتہ عورت یا لڑکی ایسی باتوں کا مظاہرے کبھی نہیں کرے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کرو تاکہ ان کے زبان پہ اس قسم پہ شکوہ باقی نہ رہے. اور اسی لیے عام طور پر ان کی اس قسم کی غلطیوں کو درگزر کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ان کی یہ غلطیاں معاف کر دیا کرو، کیونکہ بہرحال گھر چلانا تو ہے نا. اگر آپ نے یہ طریقہ کار نکال لیا کہ ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں ہے، بد زبان ہے، آئندہ والی جو ہوگی اس کی زبان بہت اچھی ہوگی، تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے 2 قدم آگے نکلیں، تو آپ کی معاشرتی زندگی کا کیا ہوگا. اس لیے بہتر تو یہی ہے وہی معاملات کو صحیح کر لیا جائے. اور عورتوں کو تعلیم دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے گھروں کو اپنی زبان کی وجہ سے خراب نہ کریں. دیکھیے ایک حدیث شریف ہے لیکن اس میں کتنی ترغیبات ہیں اور کتنی تعلیمات ہیں. یعنی عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اپنا یہ نیچر ختم کریں، بد زبانی والا نیچر جو ہے وہ ختم کریں. والدین کو اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کرو تاکہ اس قسم کے شکوے شکایات پہ معاملہ نہ چلے، اس سے زندگی گزرا نہیں کرتی.